MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اسلامی معاشرہ کی جو تصویر قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کھینچی ہے اور جس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح عمل کر کے دکھا دیا، اس میں جو سب سے نمایاں قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے کینوں اور بغضوں کو اس سوسائٹی سے الگ کر کے پھینک دیا گیا اور ہر طرح سے ان کے نفوس کو گویا آسمان کے پاک پانی سے دھو کر صاف کر دیا گیا اور پھر اس کی جگہ وہ پاکیزہ پودے لگائے گئے جن کا نام تقویٰ ہے، اور جب تک پہلے یہ صفائی نہ ہو اس وقت تک تقویٰ کا پودا دلوں کی سرزمین پر لگ ہی نہیں سکتا۔ یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا، مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے کھولا، اور یہ جو ایک دوسرے پر سبقت ایک دوسرے پر فضیلت کے دعوے کرنا ہے، ایک دوسرے پر اپنی قومی برتری ثابت کرنا اور دوسرے کو حقیر دیکھنا ہے، یہ بھی وہی رجحانات ہیں جو تقویٰ کی جڑوں کے لیے زہریلے ثابت ہوتے ہیں، اور اس ماحول میں تقویٰ پل نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں بالآخر اسی مضمون کی کھل کر وضاحت فرمائی گئی۔ فرمایا، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ذکر اور انثیٰ یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں دیکھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ دراصل اس آیت کا منطوق یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا
बल्कि तमाम बनी नौ इंसान को एक हाथ पर इकट्ठा करने के लिए आया है। इसलिए उनकी मुश्तरक तारीख, उनके मुश्तरक पस मंज़र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप सबके मर्द और औरत ही हैं, और इस पहलू से तुम्हारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू, हमने जो तुम्हें कबीलों और गुरोहों में बांटा है तो तुम्हारे दिलों में तफरीक पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की शनाख्त की खातिर। ये शनाख्त का जो मफहूम है ये नामों से खूब खुलकर सामने आ जाता है। हम जब नाम रखते हैं ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, तो ये मकसद तो नहीं होता कि एक को दूसरे पर फजीलत दी जाए या एक को दूसरे से जुदा कर दिया जाए। मकसद सिर्फ यही है कि पहचान हो। तो जिस तरह इनफरादी पहचान में इनफरादी नाम काम आते हैं, उस तरह निस्बतन वसी पहचान के लिए कबाइल और बाज़ और गुरोही तशख़्ख़ुसात को पेश नज़र हम पहचान लेते हैं कि फ़लाँ कौम फ़लाँ किस्म की है, फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखती है, फ़लाँ शख्स फ़लाँ कौम से ताल्लुक़ रखता है, तो तारुफ और तायीन में आसानी हो जाती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जहाँ तक इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, याद रखो इन चीज़ों का, इन तक़सीमों का इज़्ज़त से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें सबसे मुअज़्ज़ज़ खुदा के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा उसका तक़वा इख्तियार करता है। और अल्लाह की नज़र में जो अच्छा है वही हकीकत में अच्छा है। बाकी दुनिया की नज़र में तो बड़े बड़े गंदे भी अच्छे बन जाया करते हैं और उनकी अच्छा कहलाने की कोई हकीकत नहीं है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और अल्लाह ही है जो तक़वा की पहचान रखता है, क्योंकि इंसान तो अलीम व खबीर नहीं है। इसलिए हर शख्स अपने तक़वा के मामला में अपने खुदा की नज़र में है, इस बात का ख्याल करो। और वही है जो तुम्हें मुत्तकी करार दे तो तुम मुत्तकी होगे, वरना नहीं। इस ताल्लुक में मैं वो अहादीस पेश कर रहा था जिसमें बाज़ मुआशरे की खराबियों की वजह से भाई भाई से कट जाता है, बहन बहन के खिलाफ हो जाती है, रिश्तों में रखने डाले जाते हैं, बहू और सास के झगड़े, सास और बहू के वगैरह वगैरह, और सारा मुआशरा नफरतों में तकसीम हो जाता है। इस मुआशरे का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी इस्लाह की जितनी भी कोशिश की जाए वो इसलिए कम दिखाई देती है कि हर ऐसे खुतबात के दौर के बाद जब मैंने अपनी तरफ से इस मज़मून को खूब खोल कर बयान किया, फिर भी शिकायतें जारी रहीं। ये दुरुस्त है कि बाज़ जगह से बहुत ही खुशकुन बातें भी सामने आईं। बाज़ मर्दों ने अपनी देरीना आदत को तब्दील कर दिया और अपनी बीवियों से माफ़िया मांगी, और उसके बाद उनकी बीवियों के दुआओं के ख़त मिले कि हमारे ख़ावन में तो एक अजीब पाक तब्दीली पैदा हो गई। बाज़ बहुओं ने अपनी सासों को दुआएं दी कि पहले मेरी ज़िंदगी जीवन थी, अब तो मैं बेटी की तरह रहती हूँ। तो ये वाक़यात होते रहते हैं जिनसे हौसला बढ़ता है, जिससे पता चलता है फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, तू नसीहत करता चला जा, क्योंकि नसीहत फ़ायदा ज़रूर पहुँचाती है। मगर यह कहना कि इन बगादात की बीख करनी हो चुकी है, जड़ों से उकड़ गई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो एक दायमी जंग है जो खुदा के बंदों और शैतान के बंदों के दरमियान चलनी ही चलनी है। और बंदे तो बज़ाहिर सब खुदा के हैं, लेकिन कुछ अबद तागूत कुरान करीम के बयान के मुताबिक वो अपने आप को खुद शैतान का बंदा बना लेते हैं। बस इस पहलू से ये लड़ाई जारी है, और हमें कोशिश ये करनी है कि खुदा के बंदे इस हद तक गालिब आ जाएं और गालिब रहें कि उनका हुस्न ही मुआशरे की पहचान बन जाए। उन चंद आदमियों की बदी मुआशरे की पहचान न हो जो हर मुआशरे में बद इंसानों के तौर पर पाए ही जाते हैं। इस्तिस्ना हुस्न न हो, इस्तिस्ना बदसूरती बन जाए।
یہ وہ جہاد ہے جس میں ہمیں ہمیشہ مستقلاً اپنی طاقتوں کو، اپنی تمام تر طاقتوں کو جھونکے رکھنا ہے، اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اس جہاد میں ہم آگے بڑھتے ہیں، بیدار مغزی سے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، رفتہ رفتہ اور علاقوں کو اور جگہوں کو زرخیز بناتے چلے جاتے ہیں اور حسین بناتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ محنت ہے جس سے تھکنا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک تھکے بغیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی سیرت بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جہاں تک چغلی کا تعلق ہے اور اس کے سے ملتے جلتے ایوب کا تعلق ہے، ان میں بنیادی بات وہی احساس کمتری ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی۔ اپنے بھائی کی کسی خوبی کو برداشت نہ کر سکنا اور اپنے احساس کمتری کا بدلہ اس طرح لینا کہ اس کی خوبی کو بدی بنا کر دکھایا جائے یا بدیوں کی تلاش کی جائے اور انہیں باہر نکال کر اچھالا جائے تاکہ لوگوں کی نظر میں جو اس کی عزت ہے وہ جاتی رہے، اس قسم کی تمام قبیح حرکتیں قرآن کریم نے کلیتاً منع فرمائی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ہمارے سامنے مختلف رنگ میں کھولا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا توزوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانهم من يتبع عورت اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ ترمذی ابواب البر والصدقہ والصلہ، ترمذی ابواب البر والصلہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر بڑی پرشوقت اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشریح کے ذریعے تکلیف نہ دیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی زبان اپنے بھائیوں پر دراز کرتا ہے اور طعنے دے کر ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جلال کے ساتھ بڑی پرشوقت آواز میں فرمایا کہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ مسلمانوں کو اپنے طعن و تشنیع سے تکلیف نہ دیں، نہ ان کے عیبوں کا کھوج لگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک اور کیا سزا انسان کو مل سکتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے عیبوں کی تلاش میں ہوں اور اللہ جو آپ کے عیوب کو جانتا ہے وہ اپنی ستاری کا پردہ ان سے اٹھا لے اور آپ دنیا کے سامنے ننگے ہو جائیں۔ بس ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی ستاری چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے بھائی کی سے ستاری سے کام لے۔ کجا یہ کہ پردے اٹھا اٹھا کر جھانکے۔ ستاری کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہم ننگے ہیں اور اللہ کی نظر میں ہمارے سارے عیوب ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں ڈھانپتا ہے۔ جیسے سردیوں کی راتوں میں بعض مائیں اپنے بچوں کو اٹھ اٹھ کر ڈھانپتی ہیں، کہیں سے بدن باہر نکلا ہو تو اس خطرے سے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہر قسم کے جراثیم فضاؤں میں ہیں، ٹھنڈ کے وقت حملہ کر دیتے ہیں، تو ان سے ڈھانپنے کے لیے مائیں بعض دفعہ بے چین ہو کے راتوں کو اٹھتی ہیں، تشویش کی وجہ سے اٹھتی ہیں، اور اکثر بچوں کے اوپر سے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان تو ایسا ننگا ہے کہ اس کی کہانی کا آغاز ہی ننگ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ننگا ہو گیا تھا، اور پھر
मगफिरत के लिए अपने आप को, अपने तन ढांपने के लिए जन्नत के पत्ते ढूंढता रहा, उनसे अपने तन को ढांपने की कोशिश करता रहा, और अल्लाह ने उसे समझाया कि कैसे तन को ढांपा जाता है, और वो मगफिरत की दुआएं सिखाईं, जिनके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसकी औरा को ढांप लिया, उसके नंग को ढांप लिया। तो हम तो वो इंसान हैं जिनकी कहानी का आगाज ही नंग से हुआ है। इसलिए कोई ये कहे कि आदम तो नंगा था, मैं नंगा नहीं हूं, आदम के अयूब तो छुपे हुए थे, न छुपे हुए नहीं थे, मेरे अयूब छुपे हुए हैं और मेरे कब्जे में हैं, ये शख्स बड़ा ही जाहिल होगा और जो नंग का फलसफा है उससे कुल्लियतन नावाकिफ होगा। हकीकत यह है कि नंग का फलसफा यह है कि हर इंसान नंगा है सिवाय इसके कि अल्लाह उस पर सतारी की चादर डाले। और जब आप तलाश करते हैं किसी के अयूब को तो खुदा की मुखालफत करते हैं, खुदा ने जो सतारी की चादर डाली हुई है उसे उठा उठा के झांकते हैं। इसको अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देते हैं कि फिर अल्लाह अपनी चादर उससे खींच लेता है, और खुदा की मगफिरत और उसकी सतारी की चादर न हो तो हर इंसान है ही नंगा, अयूब से भरा पड़ा है। तो इससे ज्यादा और किस तरीक से वजाहत के साथ और बड़े दर्दनाक तरीक पर लोगों को अयूब की तलाश से मना किया जा सकता था। इस हदीस को सुनने के बाद, इस पर गौर करने के बाद इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने भाई की अयूब की तलाश में रहे और फिर तलाश के बाद उनकी पर्दादारी करे, उनको दुनिया के सामने इसलिए जाहिर करे कि वो उसे ज़लील और रुसवा समझें। हुज़ूर फरमाते हैं कि वो तो खुदा तो ऐसा है जो वो जाहिर कर देगा तो कोई चीज फिर उसको छुपा नहीं सकेगी। फिर हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, और ये तिरमिज़ी किताबुल बिर वस्सिला से रवायत दी गई है, यानी ये भी वहीं से ली गई है। अन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताना ज़नी करने वाला, दूसरों पर लानत करने वाला और फाहिश हरकतें करने वाला, जो मायूब, नापसंदीदा, बेहुदा हरकतें हों, और जुबान का गंदा, बदकलाम, बदगो या वगोई करने वाला, इनमें से कोई भी मोमिन नहीं है। लैसा बिमोमिन। बस मोमिन की तारीफ से ये सारी चीजें निकाल के इस तरह बाहर कर दी गई हैं कि जिसमें ये मौजूद हों वो मोमिन की तारीफ में दाखिल ही नहीं होता। बैक वक्त ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। तो हर शख्स जो मोमिन कहलाने का दावेदार है, मोमिन बनने की तमन्ना रखता है, उसे मालूम तो होना चाहिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो उसके ईमान को बातिल कर देंगी। एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की आंख का तिनका तो इंसान को नजर आता है, लेकिन अपनी आंख में पड़ा हुआ शैतीर वो भूल जाता है। अब ये जो मुहावरा है, अपनी आंख का तिनका तो दूसरे की आंख का तिनका नजर आ जाना और अपनी आंख का शैतीर नजर ना आना, ये असल में हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमूदा मुहावरा है। अभी अजीब बात है कि अपनी आंख में अगर जर्रा से भी तिनका या तिनके का हिस्सा भी हो जो उसे तकलीफ देता हो, तो वो तो इंसान को नुमाया होकर दिखाई देता है, यूं लगता है जैसे शैतीर दाखिल हो गया हो। और दूसरे की आंख में जो तकलीफ देने वाली चीजें हैं वो उसको दिखाई नहीं देती। यहां शैतीर और तिनके में की मिसाल में ये फर्क है, यानी ये आम रोजमर्रा की इंसानी तजर्बे से ये फर्क है कि यहां अपनी आंख का तिनके से मुराद वो बुराई है जो मौजूद है, और वहां मौजूद है जहां दिखाई देनी चाहिए।
وہ तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब आंख से ज्यादा और कौन सी जगह है जहां बुराई का इल्म हो जाना चाहिए? जहां मामूली सा एक जर्रा भी दाखिल हो जाए तो आपको पता लग जाता है कि कोई गैर चीज आ गई है। और आंख जो देखने के लिए बनाई गई है उसे अपने अंदर मौजूद अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती, और दूसरे की आंख में मामूली सी भी नक्श हो कोई, यानी बुराई का कोई जर्रा भी पाया जाए तो इतना बड़ा होकर दिखाई देता है कि हुजूर ने फरमाया जैसे अलजिजा हो। जिजा खजूर के उस तरह को कहते हैं जिसे काट कर शहतीर में तब्दील किया गया हो, दुरुस्त कर दिया गया हो या चौरस बना दिया गया हो, उसको जिजा कहते हैं। तो फरमाया कि वो तो उसको शहतीर की तरह देखता है। ये मिसाल इतनी सी काफी है, इसके आगे किसी नसीहत की जरूरत नहीं। ये एक रुझान के वो बताती है, और इस रुझान को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। अरबी शायर ने इसी मजमून को यूं बयान किया है, वैनुर रिज़ा अन कुल्ले ऐबिन कलीलतुन कमा अन्ना ऐन सुख्ते तुब्दिल मसाविया, कि इंसान भी कैसा जाहिल है कि वो आंख तो वही है, लेकिन जब मोहब्बत की नजर से देखता है तो हर बुराई नजर से गायब हो जाती है, और जब नफरत की निगाह से देखता है तो जो बुराई ना भी हो वो भी दिखाई देने लगती है। मगर हकीकत यह है कि यहां मजमून झूठ का नहीं चल रहा, बल्कि तवाज़ुन के बिगाड़ का मजमून है। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है। तो मुराद ये नहीं है कि यहां उन लोगों की बहस नहीं है जो इफ्तरा करते हैं, वो मजमून ही अलग है। फरमाया देख लेते हैं, यानी मोमिनों से इतनी तवक्को, जो मोमिन कहलाते हैं, इतनी तो तवक्को है कि बिल्कुल बेपर की नहीं उड़ाते। छोटा सा पर दिखाई देता है तो उससे कौवों की डार बना देते हैं, और जब यूं करते हैं तो मोमिन नहीं रहते। इसलिए तब इंसानी नफ्सियाती रुझानात का हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नज़र से मुताला करते हुए उनसे पर्दे उठाते हैं, यानी उन बातों से पर्दे उठाते हैं जिनसे पर्दा उठाया जाए तो हमारे नंग ढाके जाएंगे। और ये पर्दा उठाना एक रहमत का निशान है। उन जगहों से पर्दा उठाते हैं जहां हमारा अमन है, और जहां शर है वहां पर्दे ढांपते हैं। ये हैं हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस तरीके से अपनी उम्मत को समझाया है कि खुदा गवाह है, कभी किसी नबी ने, बल्कि तमाम अंबिया ने मिलकर भी अपनी उम्मतों के लिए ऐसी मेहनत नहीं की। इस बारीक नजर से दिखाएं तो सही, कौन वो नबी है जिसने बारीकियों में उतर के ऐसे मकामात तक पहुंचकर जो इंसान को खुद अपनी आंख से अपने अंदर दिखाई नहीं देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उन पर उंगली रखी और बताया ये वो जगह हैं जो तुम्हारी दुखती हुई जगह हैं, इनको ठीक करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, और ये अबू दाऊद से किताबुल अदब से हदीस ली गई है। उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज हुआ तो मैं एक ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, और वो उनसे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। अब ये जो हदीस और इस किस्म की और इस मजमून की हदीसें हैं, ज़िम्नन हमें ये भी बता रही हैं कि मेराज रूहानी था और जिस्मानी मेराज नहीं था। वरना नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो लोग जो जिस्मानी मेराज पे जोर देते हैं वो ये कहेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म समेत जहन्नम की सैर पे गए थे। अब ये ऐसा खबीसाना तस्वुर है कि एक लम्हा के लिए भी मोमिन इस तस्वुर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर भी आंखें बंद करके इन हदीसों से गुजर जाते हैं। कशफ था, एक अजीमुशान कशफ था, जिसमें जहन्नम के भी नज़ारे दिखाए गए, जन्नत के भी नज़ारे दिखाए गए, और तमाम उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़वाइद के अमूर पर भी आपको मुत्तले फरमाया गया, और नुकसान के अमूर पर भी आपको मुत्तले फरमाया गया।
بس فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں دیکھا ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل کہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت اور آبرو سے کھیلتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. بس جس کی ایسی بڑی سزا ہو جس گناہ کی، اور وہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کے اوپر انسان کی فطرت مجبور ہوئی بیٹھی ہے، یہ وقت کے جوش کا ایک تقاضا ہے جس میں ابتلا میں پھنس کر آپ یہ کام کر بیٹھے. یہ تو ایسا بدبخت گناہ ہے جس کے چسکے بڑے آرام سے بے وجہ لیے جاتے ہیں، مجالس کو سنوارنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کے بغیر مجالس زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور ایسے گناہ جو ہیں ان کے بعد ان کا بد اثر ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ رہ نہیں سکتا. چوری کرنے والے بھی جب مجلسوں سے ہٹتے ہوں گے تو ان میں اگر کچھ بھی شرافت ہو تو دل پہ ضرور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہوگا. اور بعض پھر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر بیٹھے زیادہ کہ وہاں تک پہنچے اور پھر یہ مصیبت بن جائے، اور پہلے سے ہی وہ اپنے ڈیفنس بنانے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم یہ جواب دیں گے، اگر وہ بات ہوئی تو یہ جواب دیا جائے گا، اور تیاریاں کی ہوتی ہیں. مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جب پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ بات کی تھی تو اچانک نہیں، پہلے سے جواب تیار ہوتا ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے بات کرنے کے بعد سوچ لیا تھا کہ ہوئی ہے بے وقوفی کچھ ہو گئی ہے، جتنی کرنی تھی اس میں ذرا بے احتیاطی ہوئی ہے، تو اپنا ڈیفنس تیار رکھا ہوا تھا. تو ایسا گناہ ہے جس میں بہت ہی قباحتیں، بہت سی مکروہ باتیں داخل ہیں، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جو اس گناہ میں ملوث ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ صرف پھول نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں، لیکن جس کو وہ پھول سمجھ رہا ہے وہ اصل کانٹے ہیں. اور کانٹے وہ ضمیر کے وہ کچوکے ہیں جو دراصل اسے پھول بنانے کی خاطر عطا کیے گئے ہیں. تو سارا نظام ہی بگڑ گیا ہے، اچھی چیز کو برا دیکھ رہے ہیں، بری چیز کو اچھا دیکھ رہے ہیں، اور بےہودہ حرکت ہے بالکل. بہت معاشرے میں اس سے نقصان پہنچتا ہے. اور اگر یہ ساری باتیں نہ بھی ہوں تو صرف یہ ایک حدیث کافی ہے امت محمدیہ کو غیبت سے باز رکھنے کے لیے. وہ جو فرمایا تھا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، قرآن کریم نے فرمایا، اسی کی تائید میں یہ حدیث ہے، اسی کی تشریح میں، کہ خدا کے نزدیک تمہارا یہ کرنا واقعتاً ایسا مکروہ ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اپنے کا کھایا جاتا ہے. تو قیامت کے دن مرنے کے بعد تم اپنا گوشت نوچو گے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ یہ مزے تھے جو تم لوٹا کرتے تھے. وہ ظاہری گوشت تو نہیں ہوگا، مگر روحانی معنی جو بھی ہیں، جس قسم کا بھی بدن ہوگا اس کے ساتھ انسان سلوک وہی کرے گا جو اس میں بیان ہوا ہے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا. لا يدخل جنت نمام، کہ جو چغل خور ہے اس کے لیے جنت کے راستے بند ہو گئے ہیں. اب یہ کیسی جنت ہے جو ہم یہاں بنا لیتے ہیں اپنے لیے چغل خوری کے ذریعے، جس پر آئندہ مرنے کے بعد کی جنت حرام ہو جاتی ہے. اتنی معمولی بات نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی برائیاں کوئی بات نہیں. بعض دفعہ میرے سامنے بھی بعض عورتیں ایسی بات شروع کرتی ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ ہلکا سا کہتے ہیں نہیں جی فلاں نے یہ بات یوں ہو گئی تھی، فلاں نے کر دی تھی، ہم تو یوں ہی بات کر رہے ہیں. وہ یوں ہی بات جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے، ایسی ہے جو تمہاری عاقبت کو تباہ کر سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دو چھوٹے چھوٹے لوتھڑے ہی تو ہیں، انہی سے جہنم بھی بن جاتی ہے اور جہنم بھی بن جاتی ہے. زبان کی لفظ سے، ایک لفظ سے
इंसान जन्नत से जहन्नम में जा पड़ता है, और एक मौके पर जुबान संभल जाए तो वही उसकी जहन्नम को जन्नत भी बना सकती है। तो बात करना तो होता ही जुबान से है, मगर बातें बड़ी भारी हो जाती हैं। बाद बातें इतनी तल्ख हो जाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये बात अगर समंदर में डाली जाए तो सारे समंदर का मिजाज बिगड़ जाए, सारा समंदर नापाक हो जाए। तो बात को संभल कर करना और इस पर निगरानी रखना बहुत ही अहम अमर है, और इसके साथ माशरा बनता भी है और बिगड़ता भी है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर फरमाया कि वो शख्स जो जुबान का गंदा है वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी ताल्लुक ईमान से नहीं। फहश कलामी करने वाला, बड़े मारने वाला, बेहुदा बकवास करने वाला, अपने बड़ों के खिलाफ जुबान दराज करने वाला, ये सारे जो सिफात हैं ये उस एक लफ्ज़ में आ गई हैं जो उस हदीस में बयान किया गया था। बस जुबान को संभाल कर रखना बहुत ही अहम अम्र है। एक और हदीस में भी यही रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफा ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये तिरमिज़ी किताबुल बिर से ली गई है, वही किताबुल बिर वस्सिला जिसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं। फरमाया, जो शख्स भी किसी की बेचैनी और उसके कर्ब को दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके कर्ब और उसकी बेचैनी को दूर करेगा। अब ये बरक्स मजमून शुरू हो रहा है। जब आप जुबान तान दराज करते हैं, तकलीफ देते हैं, किसी को हकीर समझकर, जलील करके, उसके अयूब लोगों के सामने खोलकर, तो मुआशरे में बेचैनी फैला देते हैं, मुआशरे को करबनाक कर देते हैं, और उसकी सजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि फिर अल्लाह तुमसे वो रहमत की चादर उठा लेगा, जो उठ जाए तो फिर तुम भी बेचैन हो जाओगे, तुम भी करबनाक हो जाओगे। अब उसका बरअक्स मंजर पेश किया गया है। यूं मालूम होता है कि एक जहन्नम का मंजर है, उसके मुकाबले पर एक जन्नत का नक्शा खींचा जा रहा है। फरमाया, जो शख्स भी किसी की बेचैनी और उसके कर्ब को दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके कर्ब और उसकी बेचैनी को दूर करेगा। और जो शख्स किसी तंगदस्त के लिए आसानी मुहैया करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी और आराम का सामान पहुंचाएगा। अब यहां दुनिया और आखिरत कहकर दुनिया को जो नुमाया किया गया है, उसकी वजह यह है कि माल की मोहब्बत इंसान को बहुत सी नेक बातों से रोक लेती है। खतरा यह होता है कि इस दुनिया में माल कम हो जाएगा, और जरियों से बेचैनी दूर करने में इंसान का खर्च कुछ नहीं होता। कोई खतरा लाख नहीं होता कि मैंने ये बेचैनी दूर कर दी तो मेरा ये कुछ कम हो जाएगा। तो उसके लिए तो जन्नत की जज़ा का जिक्र काफी था। माल खर्च करके किसी गरीब की मदद करने में चूंकि ये खतरा लाहिक होता है कि कहीं इस दुनिया में मेरे अमवाल कम ना हो, तो अल्लाह ने उसकी भी तसल्ली करवा दी। हुज़ूर फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसके लिए आसानी और आराम के सामान मुहैया फरमाएगा। इसलिए खुदा की खातिर खुदा के बंदों पर कुछ खर्च करना किसी कमी पर मुंतज नहीं होता। इसके नतीजे में कोई माली नुकसान इस दुनिया में भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है और सदाकात में बरकत रखी गई है। ये बात ऐसी है जिसको बाज गैर मुस्लिम भी समझते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो पहले बड़ा हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी जिसका हिस्सा था, उसमें हिंदू कौम में जो ताजिर हैं वो दान पुण्य के बड़े कायल हैं। और एक जमाना था जबकि पार्टीशन से पहले मुसलमानों की तरफ से तो शाज़ के तौर पर खैराती इदारे दिखाई देते थे,
اور ہندو تاجروں کی طرف سے جگہ جگہ خیراتی ادارے قائم کیے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ اگر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کچھ خرچ کیا جائے تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ وہ خود کھلے بندوں کہتے بھی ہیں کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں یہ اس لیے کہ اس سے ہمارے اموال میں برکت پڑتی ہے۔ تو ایک مشرک، ایک بے دین بھی اللہ کی رحمت کا یہ تجربہ رکھتا ہے، اور ان کی تجارتیں گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ خدا پر ان کی توقع درست تھی۔ بے دین ہونا ان کی اس نیکی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکا، اور نہ اس اجر سے ان کو محروم کر سکا جو اس نیکی کے ساتھ خدا نے وابستہ فرما دیا ہے۔ اس میں دین کا ذکر نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ تقدیر برابر لاحق ہو چکی ہے، خدا تعالیٰ نے وابستہ کر دی ہے کہ اگر خدا کی خاطر اس کے بندوں کے لیے کوئی اپنا مال خرچ کرے گا تو اسے دنیا میں بھی برکت عطا کی جائے گی۔ پھر فرمایا آخرت میں جو ہے وہ تو بہرحال ہے ہی، آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہت ہی سہولت کا معاملہ کیا جائے گا، اور ہم میں سے ہر شخص اس سہولت کا محتاج ہے، کیونکہ اگر اعمال کو دیکھا جائے تو اعمال کے برتے پر تو جنت میں داخلہ بڑا مشکل کام ہے۔ مغفرت اور درگزر اور پردہ پوشی کا جہاں تک تعلق ہے اور اللہ کے فضل کا، اس طرف سے دیکھیں تو جنت بالکل آسان دکھائی دینے لگتی ہے، لیکن اس کے جو رستے خدا نے بنائے ہیں ان رستوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس دنیا میں آپ خدا کے بندوں سے وہ سلوک کریں جس سلوک کی آپ خدا سے توقع رکھتے ہیں۔ اتنا آسان، اتنا واضح، اتنا معقول فارمولہ ہے کہ جسے سمجھانے کے لیے کسی بڑی منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کے بندوں سے حسن سلوک کریں، اللہ آپ سے وعدہ فرماتا ہے کہ آپ سے حسن سلوک کرے گا، اور جتنا آپ کریں گے اس سے بہت بڑھ کر وہ حسن سلوک فرمائے گا۔ بس اس پہلو سے اتنے آسان خزانے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، آسان خزانے جن کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کے باوجود اگر ہم فاقہ کشی میں زندگی بسر کریں اور ان خزانوں سے استفادہ نہ کریں تو اس سے بڑی خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صرف آخرت کی پردہ پوشی کا کیا فائدہ اگر یہاں عمر بھر ہم دنیا کے سامنے ننگے اور ذلیل ہوتے رہے۔ اس خیال سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی وعدہ فرما دیا ہے، اور جس کی دنیا میں پردہ پوشی ہوگی اس کو توقع رکھنی چاہیے کہ آخرت میں بھی یہ سلوک ہوگا۔ تو پھر بھائی کے تن سے کپڑے اٹھانے کا کیا مطلب ہے، اپنی بہن کو ننگا دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ بس اتنا آسان فارمولہ، جیسے تم ہو ویسے ہی تم سے سلوک کیا جائے گا، یہ ہر زندگی کی دلچسپی پہ حاوی ہے اور بہت ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ایک نسخہ ہے جو ہر کسی کے بس میں ہے۔ کوئی مشکل نیکی نہیں کرنی، کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی، صرف اپنے رجحان میں کچھ پاکیزگی، کچھ شرافت، کچھ حیا پیدا کرنی ہے، دوسروں کی حیا کو اپنی حیا سمجھنا ہے، اور پھر توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غیر معمولی حسن سلوک فرمائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جو جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے، یعنی جس وقت تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے اس وقت تک، اس عرصے میں خدا تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ یہ حدیث کا بیان بھی تھوڑا سا اشکال رکھتا ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ ادھر مدد چھوڑی اور خدا نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیے؟ یہ دراصل مدد کے رجحان کو ساری زندگی پر پھیلانے کے لیے ایک عمدہ نصیحت ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے بھائی کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہا ہے اور اپنے کاموں سے اس عرصے میں وہ غافل رہا
اور خطرہ ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. ایسے شخص کو تسلی دی گئی ہے کہ تم نے جتنا وقت خدا کی خاطر خرچ کیا تھا تمہیں اور تمہارے اقربا کو خدا اس کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اللہ تمہارے کام اس عرصے میں خود کرے گا اور کروائے گا. اور یہ حقیقت ہے, یہ زندگی کے وسیع تجربے سے بات ثابت ہے. تو یہ مراد نہیں کہ اللہ نے وہیں ہاتھ کھینچ لیا جب کام ختم ہوا, بلکہ خدا کی مدد بعد میں بھی جاری رہتی ہے. تو ایک تو یہ مفہوم ہے جس کے تجربے جماعت احمدیہ میں تو اس کثرت سے ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے تجربے میں ایسی باتیں نہ ہوں. لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا اس وقت تک ضامن ہے صرف, تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری زندگی اس میں انسان کسی نہ کسی کے لیے بھلائی کرتا رہے, تاکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کی طرف متوجہ ہو. اس ذریعے سے بھلائی کے کاموں کو ایک دوام بخشنے کا ایک طریق ہے, ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے جس سے انسان میں بھلائی کے رجحان کو دوام ملتا ہے, اسے ہمیشہ کے لیے بھلائی میں متوجہ رہنے کی تلقین ہوتی ہے. اور جس کے لیے اللہ کوشاں رہے اس کو پھر اور حاجت کیا رہ جاتی ہے باقی. ایسے میں نے کہا اتنے کثرت سے واقعات ہوتے ہیں جماعت میں, اور بعض صحابہ نے تو اس گرو کو ایسا پکڑا کہ ساری عمر اس سے لطف اٹھائے اور مزے بھی کیے اور اپنے کام بھی بنوائے. میں نے حضرت مولوی عبدالقدوس صاحب سنوری کی مثال پہلے بھی ایک دو خطبے میں بیان کی تھی, لیکن وہ اس موقع پر ایسی چسپاں ہوتی ہے کہ اگر پھر بھی بیان کر دی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں, بڑی ایک روح کو تازہ کرنے والی مثال ہے. ایک دفعہ بنگلہ دیش جب ہم گئے جماعت کے وفد کی صورت میں, تو اس میں حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بہت دلچسپ سفر تھا, کافی جماعتیں پھرے. آخری دنوں میں جب ہم ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کی جماعت نے وفد کے اعزاز میں ایک دعوت کی ہوئی تھی ایک ہوٹل میں. اسی وقت وہاں ایک تار پیش کی گئی جس میں یہ تھا کہ مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری کی بیوی اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں اور اس مرحلے تک بیماری پہنچ گئی ہے کہ آج نہیں تو کل تک وہ ڈاکٹری خیال کے مطابق فوت ہو جائیں گی. اس لیے درخواست ہے کہ مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری کو فوری طور پر واپس بھجوا دیا جائے, یا پھر ان کے لیے تھی تارونی کے نام ہوگی تو یہ تھا کہ آپ فوری طور واپس آ جائیں. تو انہوں نے پڑھی, آواز نکالی, وہ بعض وقت کھانسی اس قسم کی کیا کرتے اور جیب میں کاغذ مروڑ کے ڈال دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تار آئی ہے میری طرف گھر کی طرف سے. تو میں نے کہا پھر آپ چند دن تو رہ گئے ہیں سفر میں, آپ چلے جائیں واپس. کہتے نہ یہ کام نہیں کرنا, میں تار دے رہا ہوں کہ میں ہرگز نہیں آؤں گا. مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا آپ کی بیوی کے متعلق بتا رہے ہیں فوت ہو رہی ہیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں خدا سے داؤ مار رہا ہوں. اس قسم کے الفاظ تھے. میں اللہ کو خوب سمجھتا ہوں, اگر میں واپس گیا تو اس نے مرنا ہی مرنا ہے, اور اگر میں واپس نہ گیا تو اللہ پہ ڈالوں گا کہ میں تیرے کام میں تھا, تیرے پیچھے میری بیوی مار دی. تو میں جانتا ہوں اپنے رب کو, اس نے کبھی بھی نہیں مرنے دینا اس کو. یہ سب باتیں ہیں. اور پورا ہفتہ بعد میں ٹھہرے اور اسی دوران اطلاع بھی آ گئی کہ بیوی ٹھیک ٹھاک ہے, فکر نہ کریں. تو یہ خدا کے بندے خدا کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ نے اس کا تعارف کروایا ہے, ورنہ خدا کو کون جان سکتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح خدا ظاہر ہوا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ظاہر فرما کر ہماری ساری مشکلیں آسان کر دی. اور وہ تجربے کبھی ناکام نہیں ہوتے جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے تجربے ہیں. 100% یقینی باتیں ہیں. بس اپنے خدا سے وہ تعلق قائم کریں جس طرح وہ ہمیں سمجھا رہا ہے. ایسے تعلق قائم کرو, مجھ سے فائدے اٹھانے ہیں تو طریقے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر دیکھیں کہ زندگی کی کیسی کایا پلٹ جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دوسروں سے جو سلوک تھا، اب میں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی کو ادنا سی تکلیف بھی آپ کے لیے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ کو برداشت نہیں تھی، آپ کو منظور نہیں تھی، اور اگر غلطی سے پہنچ جائے تو کیسے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی نصیحتیں جو فرماتے تھے عمل اس شان سے کیا ہے کہ ان نصیحتوں سے بھی بلند تر مقام آپ کا دکھائی دیتا ہے۔ نصیحتیں تو لگتا ہے جس طرح دھند زمین کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس دھند میں ایک تصور باندھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے بلند تر دکھائی دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ پر جھک گیا، آپ نے اسے سوٹی کی نوک سے ذرا پیچھے کیا۔ یعنی بعض دفعہ لوگ اس طرح تنگ کرتے ہیں اور ان کا سانس میں آنے لگ جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت محبت تھی اور بدبو برداشت نہیں تھی، تو یہ وجہ تو نہیں بتائی گی کہ کیوں آپ نے ہٹایا، مگر مجھے تجربہ ہے کہ بعض لوگ اتنا قریب آ کر جھک کے بات کرتے ہیں اور ان کے سانس میں بدبو ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا ابتلا انسان پر آتا ہے، تو بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا کہ ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو۔ جو اگلی بات یہ ہے کہ جب اس سوٹی سے اس کو ہٹانے لگے تو اس کے چہرے پہ ذرا سی چوٹ آ گئی۔ جھکے ہوئے آدمی کو انسان ضروری تو نہیں کیوں دیکھ رہا ہو، چھوٹی سے پرے کیا ہے، وہ غلطی سے چہرے کے کسی نازک حصے پہ لگ گئی اور اسے اس کے تھوڑا سا زخم پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لو، ابھی بدلہ لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن ایک اور موقع پر ایک اور صحابی نے ایک اور رد عمل دکھایا۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بڑے بامذاق تھے، مجلس میں کھل کے دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر معلوم ہوتا ہے ان سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی ہنسی ٹھٹھا کرنا ان معنوں میں تو معیوب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نہیں کیا کرتے تھے، بعض دفعہ حضور بھی خود بھی بہت پاکیزہ مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ پھر زیادہ کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ کوئی شخص ٹھٹھے بازی بن جائے۔ تو اس صورت میں آپ نے اس شخص کو اسی طرح اپنی سڑی چبھوئی کہ ذرا سنبھلو، اشارہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکمت یہ تھی کہ کھل کر اگر بات کہتے تو باقی مجلس میں شاید اس کی سبکی ہوتی، تو آپ نے یہی وہاں سے سمجھا کہ چھڑی کی نوک سے اس کو میں سمجھا دوں، سمجھ جائے گا اشارہ کہ میں کچھ حد سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگا حضور میں نے تو بدلہ لینا ہے اور میں نے چھڑی چبھو دی ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ اس پر وہ کہنے لگا حضور آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، میں تو ننگے بدن ہوں۔ آپ نے فرمایا میں قمیض اتارتا ہوں، کپڑا اٹھایا کہ آؤ اب بدلہ لو۔ وہ چمٹ گیا اور بار بار لپٹ کے چومنے لگا، جہاں جہاں اس کا بس چلتا تھا اس پہ چوما۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال تھی کہ میں بدلے لیتا، مجھے تو خدا نے یہ موقع دیا تھا، آج میں محمد رسول اللہ کے بدن کو چوموں، بس میں یہی میرا بدلہ ہے، آپ کا احسان ہے کہ مجھے موقع دیا۔ یہ حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک چھوٹی سی چوٹ کے مقام سے بھی جنت کے چشمے پھوڑ دیتا ہے۔ موسیٰ کے عصا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ چٹان پر اس نے عصا مارا اور اس سے چشمہ پھوٹ پڑے، اور قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہوا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا جس قسم کے جنت کے چشمے عصا کی ضرب سے جیسے جنت کے چشمے پھوٹتے ہم نے دیکھے ہیں، ان کی کوئی مثال اور کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جن لوگوں کی خاطر
ان चट्टानों से चश्मे बहाए गए, वो पत्थर दिल हो गए। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन दिलों से रहमत के चश्मे बहाए हैं, वो हमेशा के लिए जन्नत के लिए की तरफ मायल रहने वाले जन्नत की नहरों में गोया गरकाब दिल बन गए। उनके दिल से भी जन्नत फूटती थी, वो दिल भी जन्नत के लिए बनाए गए थे। तो ये वो हुस्न मुआशरा है जो मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, अपने अमल से उसकी तस्वीरें खींचकर हमें दिखाई हैं। एक और मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक अरब ने उनसे जिक्र किया कि जंग हुनैन में, यानी वो एक किसी ऐसे शख्स ने उनसे बात की जिसको वो जानते नहीं हैं, लेकिन ये पता है कि था वो अरब और जंग हुनैन का वाकया बयान कर रहा है। कहते हैं, और ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला हैं। जंग हुनैन में चूंकि बहुत से नए आने वाले भी शामिल हो गए थे, बल्कि उनकी कसरत थी, इस वजह से सारे सहाबा उन सबको जानते नहीं थे। तो कहते हैं एक अरब ने उनसे जिक्र किया कि जंग हुनैन में भीड़ की वजह से उसका पांव हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर जा पड़ा। सख्त किस्म की चपली जो कहता है मैंने पहन रखी थी, उसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव कुचला गया और सख्त जख्मी हो गया। हुजूर ने तकलीफ की वजह से बेख्तियार हल्का सा कोड़ा मारा और कहा बिस्मिल्लाह, तुमने मेरा पांव जख्मी कर दिया। और वो जो कोड़ा का उठना और मारना, ये सिर्फ एक इलामती बेसाख्ता इजहार होता है। बाज़ इंसान हाथ से धकेलता है, बाज़ छड़ी से धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन कहा सिर्फ इतना कि बिस्मिल्लाह, तुमने मेरा पांव जख्मी कर दिया है। कहते हैं मुझे उससे बड़ी नदामत हुई। ऐसी नदामत कि सारी रात में सख्त बेचैन रहा कि हाय मुझसे क्या गलती हुई। सुबह हुई तो किसी ने मुझे आवाज दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें बुला रहे हैं। कहते मुझे और घबराहट हो गई कि कल की गलती की वजह से मेरी शामत आई, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नाराजगी के साथ फरमाएंगे। बहरहाल हुक्म था, मैं हाजिर हुआ तो हुजूर ने बड़ी शफ़क़त से फरमाया कि कल तुमने मेरा पांव कुचला था, उस पर मैंने तुम्हें एक हल्का सा कोड़ा मारा था, मुझे उसका बहुत अफसोस है। इसके बदले ये 80 बकरियां तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो और जो तुम्हें तकलीफ पहुंची है उसको दिल से निकाल दो। कहते हैं मैं हैरान रह गया कि ये क्या वाक़या है, कैसा रसूल है, कैसा आका है। मैं बेचैन हूं सारी रात की, मुझसे गलती हुई है और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह रात इस बेचैनी में गुजारते हैं कि जो बेख्तियार थोड़ा सा उसका बदला मुझसे लिया गया, उससे मुझे तकलीफ पहुंची। और फिर 80 बकरियां देकर यह फरमाना कि अपने दिल से इस वाकया को निकाल दो। इससे पता चलता है कि उस मुकद्दस दिल में मुसलमानों के लिए और बड़ी नौ इंसान के लिए कितनी रहमत थी, कैसी राफत थी। जब मैं इस बदबख्त दुनिया पर गौर करता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान तान दराज करते हैं, जिन्होंने तमाम दुनिया को एक दूसरे की जुबान के तानों से बचाया, जब मैं इन लोगों के हालात देखता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जुल्म के चिरके लगाकर, गंदे इल्जाम लगाकर तमाम दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के उशाक के दिल दुखाते हैं, तो मैं हैरत से देखता हूं कि इनको क्या पता क्या कर रहा है, जिसने तमाम बनी नौ इंसान की इज्जत की हिफाजत फरमाई, जिसने हर हुर्मत के लिए हमारे दिलों में एहसास जगाए कि तुम्हारे भाई की हुर्मत तुम्हारी हुर्मत है, उस पर ये लोग अपनी बदनसीबी और बदबख्ती से ऐसी सी बेबाकियां और ऐसी सी जुर्रतें करते हैं। और वो जो अदना सी तकलीफ पहुंचाने का भी सजावार नहीं था, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचे, आज तक उस रसूल का पीछा ये जालिम नहीं छोड़ रहा है और हर तरह से उनको, आपको और आपकी उम्मत को तकलीफ पहुंचाने पर बजिद हैं और मुसलसल करते चले जाते हैं और फिर भी दिल ठंडे नहीं पड़ते।
کہاں وہ جس نے راتیں ان کی خاطر جاگ کے کاٹی کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، کہاں یہ کہ جنہوں نے زمانے صرف کر دی آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی قوموں کے متعلق جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، ان کے متعلق جب قرآن کریم میں بتایا گیا کہ تیرا جو انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں آخر ان پر ایک عذاب نازل ہوگا اور ان کو سزا دی جائے گی، تو محمد رسول اللہ کی یہ سن کر جو دل کی کیفیت تھی، اس کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، یا محمد تیرے انکار کی وجہ سے جو سزائیں مقدر ہیں ان سے تجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ کیا تو ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاک کر لے گا؟ اور یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ محض ایک فرضی بات نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کے واقعات جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ سارے واقعات گواہ ہیں، ایک ایک لفظ ان کا گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی دل سینے میں رکھتے تھے، اپنوں کے لیے بھی بے چین ہونے والا، غیروں کی تکلیف سے بھی دکھ اٹھانے والا، جہاں تک کہ دشمنوں کی تکلیف کے تصور سے بھی آپ کی زندگی آپ کے سینے میں ایسی اجیرن ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، لعلک باخع نفسک، کیا تو اپنی جان کو ان دشمنوں کے غم میں ہلاک کر لے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کا دستور یہ تھا، اور یہ دستور آج بھی ہمیں اپنانا ہے، آج بھی اسی قسم کے گھریلو تعلقات کو قائم کرنا ہے، تب ہم دنیا میں ایک جنتی معاشرہ دینے کے اہل ہوں گے کہ کم سے کم اس کا دعویٰ کرنے کے مستحق تو سمجھے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، آپ کسی کام میں آپ نہیں سمجھتے تھے، اپنے اونٹ کو خود چارہ ڈال لیتے، گھر کے کام کاج کرتے، اپنی جوتیوں کی مرمت کر لیتے، کپڑے کے پیوند لگاتے، بکری دودھ دو لیتے، خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، آٹا پیستے پیستے اگر وہ تھک جاتا تو آپ اس کی مدد فرماتے، بازار سے گھر کا سامان اٹھا کر لانے میں شرم محسوس نہ کرتے تھے، امیر غریب ہر ایک سے مسافہ کرتے، سلام میں پہر کرتے، اگر کوئی معمولی کھجوروں کی بھی دعوت دیتا تو آپ اسے حقیر نہ سمجھتے، آپ نہایت ہمدرد، نرم مزاج اور حلیم الطبع تھے، آپ کا رہن سہن بڑا صاف ستھرا تھا، بشاشت سے پیش آتے، تبسم آپ کے چہرے پر جھلکتا رہتا، آپ زوردار کہکا نہیں لگایا کرتے تھے، کبھی ہنسی آئے اور کہکا نکلے تو ہاتھ رکھ لیتے تھے یا بگڑی کے شملے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے تھے، تبسم آپ کے چہرے پر ہمیشہ کھیلتا رہتا تھا، خدا کے خوف سے فکر مند رہتے، لیکن ترش روئی اور خشکی نام کو نہ تھی، منکسر المزاج تھے، لیکن اس میں کسی کمزوری پست ہمتی کا شائبہ تک نہ تھا، بڑے سخی لیکن بے جا خرچ سے ہمیشہ بچنے والے، نرم دل، رحیم و کریم، ہر مسلمان سے مہربانی سے پیش آنے والے، یعنی بالمومنین رؤوف الرحیم تھے، اتنا پیٹ بھر کر نہ کھاتے تھے کہ پھر ڈکات ہی لیتے رہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی حرص و طمع کے جذبے سے ہاتھ نہ بڑھاتے، بلکہ صابر و شاکر اور کم پر قانے رہنے والے تھے۔ یہ وہ تصویر ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں دوام بخشنا ہے۔ ان سب باتوں میں ویسے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو 1 2 4 قدم ان سمتوں میں آگے بڑھائیں، اگر ہم اس کی تھوڑی سی بھی نقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ حسن اتنا قوی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی تھوڑی جھلکی بھی دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس آج جب کہ دعوت اللہ کا دور ہے، جب خدا تعالیٰ کی فضل سے آسمان سے ایسے سامان پیدا ہو اتر رہے ہیں، ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ تھوڑے کیے پر بھی بے شمار پھل ملنے لگے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے پھل خدا نے پہلے سے لگا رکھے تھے، ہم درختوں کو ہلانا بھی نہیں جانتے تھے، اب ہلاتے ہیں تو پھل گرتے ہیں۔
بس ایسی صورت میں یہ پھل ان پاک جھولیوں میں گرنے چاہیے جن کے وہ لائق ہوں، وہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کی خوبیوں کو دوام بخش سکیں. ایسے پھل نہ ہوں کہ جو آئیں اور ہماری غفلتوں سے ضائع ہو جائیں. بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، آسمان کے رخ پر، ان ہواؤں کے رخ پر چلنا ہے جو آسمان کے حکم سے چلی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس غلبہ اسلام میں آپ کا حسن خلق ہے جو سب سے بڑا کردار ادا کرے گا. کوئی دلیل، کوئی علم اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. محمد رسول اللہ کے خلق لے کر چلیں تو آپ کے قدموں میں فتح آپ کے قدم چومے گی. پہلے آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. تمام دنیا کی فتح کا راز حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ کنجی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان